نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج کا موضوع اس 10 منٹ میں مختصر باتیں یہ عرض کرنی ہے۔ احکام شرعیہ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات ہم سب کو دیے ہیں اور اس کا حکم دیا ہے، اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکم ہوتا ہے عزیمت کا اور ایک ہوتا ہے رخصت کا۔ عزیمت کی تعریف آپ کو آسان و سہل زبان میں یہ کہ اصل حکم، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اور واقعی عذر کی وجہ سے شریعت سہولت دیتی ہے اور چھوٹ دیتی ہے اور رخصت کی اجازت دیتی ہے۔ اس کو اصطلاح میں اصل حکم کو عزیمت کہا جاتا ہے، اور دوسرے کو جو سہولت کی جو چھوٹ دی جاتی ہے اس کی تعبیر سہولت سے کی جاتی ہے، یعنی آسانی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی رخصتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کا کیا حال ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ یہ موضوع اور یہ بیان اس لیے کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ بہت سے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں یا کسی واقعی عذر کی وجہ سے جب روزہ نہیں رکھ پاتے تو ان کو شدید رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اور اذیتوں سے گزرتے ہیں کہ سارے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ تو یہ موضوع اسی لیے ہے اور یہ بیان آج کا کہ تو جیسے اللہ کا حکم عزیمت کا ہے، یعنی اصل حکم، ایسی رخصت کا بھی ہے۔ مثلا 4 رکعت تو اصل نماز ہے ظہر کی، لیکن اگر آپ سفر میں ہیں اور شرعی مسافت آپ نے ایک مقدار طے کر لی تو آپ مسافر ہو گئے، اب آپ 4 کی بجائے 2 پڑھیں گے، اس حکم کو رخصت کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمت پر عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اسی طرح رخصتوں پر بھی عمل کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ عزیمت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور رخصت انسان کی عبدیت کا حق ہے اور بندگی کا اظہار ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کیا بہادری دکھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو شکستگی، عبدیت اور عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور رخصت پر عمل کرنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، عبدیت اور شکستگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ کیفیت انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ رخصتوں پر عمل کرنے سے کبھی دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اجر و ثواب اس کا بھی ویسے ہی ہے، بشرطے کہ واقعی وہ معذور ہو۔ انسان اس بات کا اطمینان کر لے کہ آیا ہے اور رخصت پر عمل کرنے کا موقع ہے یا نہیں، اس وقت شرعاً رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں۔ لیکن جب یہ اطمینان ہو جائے کہ شرعی اعتبار سے رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش ہے تو اب رخصت پر عمل کرنے سے دل تنگ نہ کرے، اس موقع پر صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اپنی ذات کے لیے، اپنی خوشی کے لیے رکھ رہے ہیں، اگر اپنا شوق پورا کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے تو ضرور اس بات پر صدمہ کیا جائے کہ بیماری آ گئی اور اس کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا۔
لیکن اگر یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیماری میں روزہ چھوڑ دو، تو پھر روزے کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہے۔ یہ بڑی باریک بات ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ کھا کر وہ مقصود حاصل ہے جو نہ کھانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ تو اب کھانا ہی چاہیے، اس لیے کہ دین کی حقیقت اصل میں اتباع ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اپنی منمانی نہیں ہے۔ اس اتباع میں دل تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روزہ نہ رکھنا بھی بعض حالات میں پسندیدہ ہو جاتا ہے، بعض حالات میں واجب بھی ہو جاتا ہے، لیکن آپ نے یہ عزم کر رکھا ہے اور طے کر رکھا ہے کہ بیماری چاہے کچھ ہو جائے میں تو روزہ رکھوں گا۔ یاد رکھیے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اتباع کے خلاف ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بہادری دکھانا ہے کہ ہم بڑے بہادر ہیں کہ بیماری میں بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ کسی طبیب حاذق نے، ماہر ڈاکٹر نے جو دیانتدار بھی، اس نے کہہ دیا کہ روزہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، ایسے صورت میں یہ حکم ہے کہ نہ رکھا جائے۔ اسی لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اب ذرا سوچیے، اس سفر سے مراد وہ سفر ہے، یاد رکھیے، جس میں مشقت زیادہ ہو، ایسے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ اب غور فرمائیے، ایک طرف تو روزے کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، اتنی فضیلت ہے، اتنے فضائل ہیں، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، اور اللہ کے رسول نے بیان کیا، قرآن نے بیان کیا ہے، اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، وانا اجزی بھی۔ اسی روزے کے بارے میں فرمایا اب روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، کیوں؟ اس لیے اب ہمارا حکم نہیں ہے۔ جب ہمارا حکم نہیں تو اب روزہ رکھنا کوئی فضیلت کا کام نہیں، کوئی نیکی کا کام نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود بیماری دے دی، خود عذر دے دیا، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس وقت میں رخصت پر عمل کیا جائے۔ بعض لوگوں کی طبیعت سخت کوشی کی ہوتی ہے، تشدد کے راستے کو وہ اختیار کرتے ہیں عبادت میں و طاعت میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مشقت کا کام کریں، اور مشقت کو اس لیے ڈھونڈتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اس میں فضیلت زیادہ ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ یہ بات بہت سے بزرگوں سے بھی منقول ہے، یاد رکھیے، لیکن مسنون یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کے درمیان جب آپ کو اختیار دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ اختیار دیتے تھے، تو آپ ان میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے تھے۔ معاذ اللہ آپ کی یہ تن آسانی کی وجہ سے نہیں تھا، یا آپ مشقت سے بچنے کے لیے ایسا فرماتے تھے، ایسا معاذ اللہ ہرگز نہیں تھا، یا دنیاوی راحت اور آرام پانے کے لیے تھا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ تن آسانی کے لیے ایسا راستہ اختیار فرماتے تھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ آسان راستہ اختیار کرنے میں عبدیت و بندگی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری نہیں بلکہ شکستگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اے اللہ، میں عاجز بندہ ہوں، میں تو آسان راستہ اختیار کرتا ہوں، یہ بندگی ہے، اس بندگی کے اظہار کے لیے آسان راستہ اختیار فرماتے تھے۔ اور پھر امت کی سہولت کا بھی خیال تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر مشقت والے راستے کو اختیار فرماتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی بہادری دکھاتے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو توڑتے ہیں تو در حقیقت اس شخص کو کہیں بلندیوں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔
یہ صدمے، یہ غم، یہ افکار جو انسان پر آتے ہیں، یہ اس کو مجاہدہ اضطراری کہتے ہیں۔ مجاہدہ اضطراری انسان کی اتنی تیزی سے ترقی کراتا ہے کہ عام حالات میں اتنی تیزی سے ترقی نہیں ہوتی۔ یہ کسی شاعر نے اس موقع پر جو شعر کہا ہے اس کی صحیح ترجمانی ہے، یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا۔ کاسا ساز پیالہ بنانے والا، یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے۔ جب یہ دل ٹوٹ کر بنتا ہے تو کچھ اور ہی بنتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا، اس کی رحمتوں کا مورد بنتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل میں اپنی تجلی فرماتے ہیں۔ اسی لیے ان صدموں سے، ان غموں سے، اور جو آنسو گر رہے ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ دل جو ٹوٹ رہا ہے، یہ آہیں جو نکل رہی ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے، تو سب آہیں اور کراہیں آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ضعیفی حدیث ہے، انا عند المکسرۃ قلوبہم، لیکن مضمون تو اس کا سچ ہے، میں تو ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں۔ اسی لیے اپنے اندر شکستگی پیدا کرنا چاہیے، ابدیت پیدا کرنی چاہیے۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور انشاءاللہ منزل سامنے آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ عاجزی، شکستگی پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔